بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, دو ایشوز ہیں ڈفرینٹ, لیکن دونوں پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. اچھا جی. ایک تو میں جو آپ کو پتہ ہے اکانومی میرے دل کے بڑا قریب ہے. جی جی. میں لوگوں کی جو سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, خاص کر سرکاری ملازمین کی, جی جی. کہ ان کی تنخواہیں اور پینشن کے حوالے سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سر, چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, منسٹری آف فائنانس نے جو اپنے طور پہ پروپوزل فائنل کی ہے وہ 10% انکریز کی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ اب میں آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. 10% تو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے ہے جو پروپوزل بن کے جائے گی, لیکن تھوڑا سا کوشچن ہمیشہ رکھا جاتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں اس دن جو ہے وہ ہوتی ہے, یعنی منسٹری آف فائنانس جب بجٹ اپروو کروانے کے لیے جاتی ہے, پہلے کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے, پرائم منسٹر کی سربراہی میں چیئر کریں گے پرائم منسٹر اس کو, تو وہاں پہ تھوڑا سا کوشچن رکھا جاتا ہے, مجھے اندازہ ہے. تو وہ کوشچن ہے 2.5% یا 5%. تو جو پے اور پینشن ہے وہ 10 سے 15% کے درمیان انکریز ہوگی اس کے اندر. یہ ویسے بھی ہر سال کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ 10 سے 15% جو لیکن بھائی جان ایک مسئلہ ہے نا, اس سال جو ایوریج انفلیشن ہے وہ 25% ہے, تقریباً 24-25% کے لگ بھگ ہوگی. تو یہ انفلیشن سے بھی کم ہے. لیکن مجھے اب یہ بھی کہنے تھے, یہ جو سرکاری ملازمین ہیں اور خاص کر جو آفیسرز ہیں وہ چھوٹی سی باریک قسم کی اپنا کام کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس سال ایک اور پروپوزل کیبنٹ کے پاس جا رہی ہے. وہ پروپوزل یہ ہے کہ جو مونیٹائزیشن ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ 2011-12 میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں گاڑیاں واپس لی گئی تھیں اور پیسے دیے گئے تھے گریڈ 22, 21 اور 22 کے لوگوں کو. گریڈ 20 کی میرے خیال میں 67,000 ہے, گریڈ 21 کی 77,000 ہے, 77,000, اور جو اپنے گریڈ 22 کے لوگ ہیں ان کی کوئی 87,000 کے لگ بھگ ہے. اب پروپوزل یہ ہے کہ جو 67 والی ہے اس کو 85 کر دیا جائے, اور اسی طرح سب کو بڑھا دیا جائے, 20-25% اس کے اندر بھی اضافہ. گاڑی کے بدلے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہیں آپ نے مینیج کرنا ہے. وہ پرابلم یہ ہے نا, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں. اچھا, اگلی بات بھی سنیں. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 2011-12 کے بعد ابھی تک وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑی بڑھ گئی ہیں, تو آپ نے وہ بڑھائی نہیں ہے, لیکن آپ گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں یار. تو یہ تو نوٹس لینا چاہیے بیوروکریسی کی, یہی تو دیکھیں چاہے کمال ہوتا ہے نا کہ انہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے نکال لینا ہوتا ہے اس میں سے کوئی چیزیں ایسی. ویسے پچھلے سال بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا. پچھلے سال بھی یہ پروپوزل تھی. بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے ہوتا ہے, تو میں نے یہ سوال کر دیا. تو بیوروکریسی میں میرے جتنے دوست ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا یار, اور اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب تھے, انہوں نے سیکٹری فائنانس کو ادھر ہی بیٹھے کہا, انہوں نے کہا یہ پروپوزل تو آپ ڈراپ کریں نا. اب یہ تو دیکھیں میرے نوٹس میں بھی آ گئی, اور آپ مجھے پتہ ہے یہ پروپوزل لے کے آ رہے ہیں, یہ پروپوزل آپ کیبنٹ کے سامنے نہیں لے کے جائیں گے, لیکن اس دفعہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی, کیبنٹ کے سامنے چلی جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. بٹ یہ بتائیں مہتاب صاحب, یہ میرے لیے بڑی اچنبے حیرانگی کی بات ہے. آپ جیسے ذمہ دار رپورٹر ماشاءاللہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور وہ رینٹ بھی لے رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو نہیں پتا جو ان کے اوپر ہیں بیٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں, وہ خود استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا کون نوٹس لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. پرائم منسٹر بھی نہیں لے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم روٹی چھوٹی سوکھی مل کے کھائیں گے. یار ویسے ہی باتیں شاتیں چھوڑے نا. اچھا, تھوڑی سی پینشن پہ اور بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ شاید ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے. جی, 1 لاکھ روپے سے زیادہ جن کی پینشن ہے ان پہ ٹیکس لگے گا. اچھا, 10% کی پروپوزل ہے. اس کے مختلف سلیبس بن جائیں گے, ابھی فرم اپ ہوں گی باتیں تو اس پہ فائنل پتہ چلے گا. اچھا, یہ جو دو پینشنز لیتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوگا. اب ایک اور بھی پروپوزل ہے, اگر آپ پینشن لے رہے ہیں اور پھر آپ کی نئی جاب ہو گئی ہے تو آپ کو سیلری یا پینشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. یہ وہ ساری چیزیں. اچھا, ایج بڑھانے کی بھی پروپوزل ہے. یہ بھی بڑی پرانی چل رہی ہے, اس پہ بڑی سیاسی گہمے بھی. ہاں, 60 سے 62 اور کچھ لوگ کہتے ہیں 65 کرنے کی بھی تجویز ہے سرکاری ملازمین کی, لیکن 62 ہوگی. اچھا, 62 یا 63, 2 یا 3 سال بڑھنے کی. لیکن ابھی سپریم کورٹ کی طرف تو نہیں نا جا رہے کہ شاید ادھر بھی جا رہے ہیں. سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, مطلب اگر بڑھنی ہے تو سب کی بڑھنی ہے. ان کی 65 سے 67 ہو جائے گی. 67 یا 60, جتنی عرصہ ان کی بڑھے گی نا اتنی عرصے جس کی وہ لاسٹ آرمی کی بھی بڑھے گی. پھر آرمی کی بھی بڑھے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہوگی.
آرمی ایکٹ کے اندر جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو لا ہے اس کے اندر یہ بالکل، سارے تو لاس کے اندر دیکھیں پورا چینجز ایک کرنے پڑے ظاہر ہے 60 ایئرس چلتا رہا ہے. لیکن یہ صرف ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو تھوڑی پینشن والے لوگ ہیں ان کو ابھی اس طرح سے نہیں ہے کہ ٹیکس لگے گا یا ان لاکھ روپے سے زیادہ کے اوپر. لاکھ روپے سے زیادہ والے کا ٹیکس لگے گا. ایک اور بھی خطرہ ہے سر، جو سیلریڈ کلاس ہے اس ٹائم اس کے 5 سلیبز ہیں تقریباً، ہاں جی، تو ان کے سلیبز میں تبدیلی نہ کر دی جائے، یہ خطرہ ہے. آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے، منسٹر فار فائنانس اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں آگے کیا بات بڑھتی ہے. لیکن ایک بات مجھے اور بھی بڑی عجیب سی، جی جی، آپ کہتے ہیں کہ پھر آخر میں کیا ہے کہ آپ بات لمبی کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی خطرناک ہے یار، اور وہ پہلی دفعہ آئی ہے، دوبارہ آئی ہے. پہلی دفعہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ. وہ کب آئی ہے؟ وہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی نا اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ نوٹ لکھا ہوا ہے. اچھا، نوٹ جو کسی نے پڑھا ہی نہیں، جو آپ نے پڑھ لیا. میں نے پڑھ لیا. اچھا جی. وہ نوٹ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم یہ جو اسیسمنٹ مشن ہے، یہ جو مشن ہے، اس کی رپورٹ بورڈ کے پاس لے کر جائیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستان جیسے ملک سے نئے لون کے لیے بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. سیریس رسک فیکٹر آپ نے بیان کر دیا. جی. لیکن کیا الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح وہ شبر زیادی بھی فرما رہے تھے کہ نیوکلیئر پاور تو انگیج تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. مجھے ایک اور بات لگتی ہے، ہماری تیاری نہیں ہے. آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے کہ اسٹاف کے اوپر ہی سارا پریشر نہ آئے. وہ کہیں گے اب بورڈ سے ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا نا، آپ کی اجازت لے کے ہم نے لون دیا تھا. بعد میں پتہ نہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات کیا ہوتے ہیں. ہاں، میرا خیال ہے اس کی سب سے وجہ یہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو والیٹائل انسٹیبلٹی پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے وہ خوفزدہ ہے. بالکل. اور اس سے پوری دنیا خوفزدہ ہے آبویسلی کہ وہاں پہ یہ بیلنس اب ہو نہیں پا رہا ہے. لیکن مجھے جاتے جاتے یہ بتائیں کہ جو پینشنز آپ نے کہا ڈبل پینشنز، اس میں کیا جو ہمارے بہت سارے فوجی بھائی ہیں یہ بھی تو اب بعد میں کانٹریکٹ پہ جابس کرتے ہیں، سب کے لیے ہوگا، سب کے لیے، اور جو دوسرے سرکاری ملازم ہیں، تو پھر اس کا کوئی ڈیٹا بیس بنے گا یا تو آپ کوئی سینٹرل ڈیٹا بیس بنائیں گے نا کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ڈبل ملازم ہے یار، اس کو کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سر کہ اکاؤنٹنٹ جنرل سویلین سائڈ پہ اور ملٹری کے اکاؤنٹنٹ جنرل علیحدہ ہوتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ ایک منسٹری آف فائنانس میں ایک ونگ ہے ریگولیشن ونگ. جی. ان کا بنیادی طور پہ، اور اسی طرح آرمی کے جی ایچ کیو کے اندر ہے. تو یہ ڈیٹا موجود ہے، ایسی کوئی چیز. ہاں ایک بات ہے، ابھی تک ہم نے مینول چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب کمپیوٹرائزڈ زمانہ آ گیا. آرمی کا ویسے میں آپ کو شاید بہتر ہو، ہم بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن آرمی کا زیادہ بہتر دی موسٹ ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن آف دی کنٹری، انسٹیٹیوشن. اس میں تو اسٹیبلشڈ ہے نا یہ بھائی، یہ تو حقیقت اسٹیبلشڈ ہے. آج بھی آرمی کو نمبر 1 انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے. وہ پولیٹیکل جو بھی کوشچنز ہیں وہ الگ چیز ہے. بالکل. تو اس پہ تھا، تو اور اسی کو میں سمجھتا ہوں سویلین سائڈ پہ بھی ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں کنکلوڈ اگر ہم کریں جو آپ نے فرمایا کہ ایک تو پے اینڈ پینشن کے حوالے سے ایک انکریز بھی ہو رہا ہے، مارجنلائزڈ ہی کہیں گے ابھی کیونکہ انفلیشن کے حساب سے وہ نہیں ہے، کم ہے. اور پھر جو لاکھ سے اوپر والی انکم پینشن کا ٹیکس کٹے گا، اور جو 2 جابس کر رہے ہیں، یہ 2 پینشنس لے رہے ہیں، 2 پینشنس لے رہے ہیں، ان کی پینشن ایک پینشن کر دی جائے گی. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا. کئی تو اگر کانٹریکٹ میں فرض کریں، یہ نہیں ابھی کیونکہ یہ آئی تھنک کانٹریکٹ میں بھی ہوگا نا، یا آپ کو سیلری یا پینشن دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب. اگر میں ریٹائر ہو کے کانٹریکٹ پہ ایک جاب کر رہا ہوں تو ادھر آئی ول آپٹ فار پینشن. سرکار کی، اگر آپ کی سرکار میں یہ آپ نے بڑی اہم بات، سرکار میں کسی آپ کانٹریکٹ کے اوپر ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. پرائیویٹ آپ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ تو آپ کو اجازت ہے. پرائیویٹ آپ پرائیویٹ کا میں آپ کو بتاؤں، آپ لمبی بات آپ ہو جاتی ہے. پرائیویٹ کا تو یہ ہے کہ آپ جو نوکری کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہوں گے نا. ہاں یہ بھی ہے جی. تو وہ ڈبل ٹیکسیشن. جس طرح ہم بھی اب تو سلیب نہ بڑھ جائے، نہیں تو ہم بھی وہ انفلیشن کی بہت ہی نچلی حد میں آ جائیں گے. ویسے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ملازم ہے نا، میں اور آپ، ہمارے اوپر پریشر بڑھے گا. چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے، فائنانس منسٹر کے اور آئی ایم ایف اور اس کے بورڈ کے دل میں رحم ڈالے اور اس لوگوں کو کچھ ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہو، جس کی بدقسمتی سے کوئی امید نہیں نظر. مجھے اگلے 2 سال میں کوئی امید نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکانومی جب چل پڑے گی نا، ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہے تھے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے مواقع بڑھے. آج سسٹم چلنا شروع ہو گیا نا. سرکل چلے گا تو چلے گا, لیکن سرکل چلنے کے لیے وہ جو سیاسی ماحول بہتر کرنا ہے نا, میرے خیال ہے اس کی بھی ساتھ توجہ اس کی طرف کرنی چاہیے. اجازت لیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کرنے ہیں. آپ بھی اعلان کر دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ ہر سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.